السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو آور شو. تھینک یو سو مچ پہلے تو ہمارے تمام آڈینس کا, کیونکہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں ہمیں اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں, انبلیویبل. میرا نہیں خیال تھا کہ جی آپ لوگوں کو ہمارا یہ شو اتنا زیادہ پسند آئے گا. اور آج ہماری پوڈ کاسٹ میں جو گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے زین العابدین, اور ان کو بچپن سے ہی بڑا لٹریچر کا, اردو کی شعر و شاعری کا, پھر جو آپ کے ارد گرد اراؤنڈ لائف کی آبزرویشنز ہوتی ہیں ان کا بڑا شوق تھا. اور ماشاءاللہ اب جب وہ اپنے کیریئر میں آئے ہیں تو بڑے سکسیزفلی اپنا کیریئر بھی چلا رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھو اس کیریئر کا راز تو وہ کہتے ہیں کہ جی بچپن سے کیونکہ میں یہ آبزرویشنز بڑی رکھتا تھا کہ سوسائٹی کیسے رن کر رہی ہے, پلس جو کتابیں وہ پڑھ رہے تھے پاکستان کے جو بڑے مایہ ناز رائٹرز ہیں, ان کہتے ہیں جی انہوں نے تو سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہمیں تو صرف پڑھنا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر. اور پھر ان کو ہم نے شو میں مدعو کیا ہے, باقی کی چیزیں آئیں ہم ان سے خود پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی زین صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ نے جو میرا انٹروڈکشن دیا ہے بالکل صحیح دیا ہے, کیونکہ میں ایسا ہی تھا. باقی بات یہ ہے, دیکھیں میرا بلیو یہ ہے کہ جو سوسائٹی, ہم جو سوسائٹی میں ہے نا, اور جو کلچر یا جو انوائرمنٹ ابھی ہمیں ملا ہوا ہے, یہ سب سے بیسٹ انوائرمنٹ ہے. اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے, سب سے آسان یہ دور ہے. آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے, آپ نے سکسیزفل ہونا ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب ہے, آپ کے پاس نالج ہی نالج ہے, آپ نے گیدر کرنا ہے اس کو. اگر آپ میں ہمت ہے, کریج ہے, تو گیدر کر لیں. اور جب بھی مجھے, آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک لائر ہوں اور ایک اس فیلڈ سے میرا وابستگی ہے, تو اکثر مجھے جب لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ بڑے ینگ ہو. اور جب وہ کیس کی بات آتی ہے تو میں ان کو ایک ہمیشہ بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو دور ہے نا یہ والا, یا کبھی بھی آپ کسی بندے کو آپ نے اکنالج کرنا ہے یا اس کو دیکھنا ہے کہ یار یہ بندے میں کتنا دم ہے, یہ کام کر سکتا ہے, تو اس کے ایکسپوجر کو دیکھیں, اس کی ایج کو نہ دیکھیں. ہو سکتا ہے ایک بندے کی 50 ایئرز ایج ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیورس کے کیس یا فیملی کے کیس اسے 10 کیے ہوں. میں کہتا ہوں اگر میرے پاس آپ کوئی فیملی کا کیس یا ڈیورس کا کیس لے کے آ رہے ہیں, میں نے 27 ایئرس کی ایج کے اندر وہ 200+ کیسز کیے ہوئے ہیں. تو بات ایکسپوجر کی, تو زندگی میں ہمیشہ جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ایکسپوجر کاؤنٹ ہوتا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ کی ایج کتنی ہے, آپ نے کتنی دفعہ سورج دیکھ لیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ اس کو آبزرو کیا, اس کو فیل کیا ہے. سورج تو نکلتا رہا ہے مگر آپ سوئے ہوئے ہیں, تو ایکسپوجر کی بات ہے. تو زندگی کا جس بندے کو ایکسپوجر زیادہ ہے نا, اس کی جو بھی ایج ہے تو میٹر نہیں کرتا. تو بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا؟ جی کتابیں آپ کہہ لیں, کتابیں پڑھی ہیں, اس کے ساتھ لوگوں کو دیکھا, آبزرو کیا ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں. بیسکلی جو سوسائٹی ہے وہ آپ چل کیسے رہی ہے. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایک نظام چل رہا ہے اللہ کا, دن ہو رہی ہے, رات ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مطلب اس کا پرپس کیا ہے, مطلب خدا نے کیوں بنایا. مجھے آج تک اس چیز کی جو ایکچوئل سمجھ ہے مجھے ابھی تک نہیں آئی, مگر یہ کہ یہ چل رہی ہے دنیا, یہ چلتی رہے گی. اور اگر آپ نے ایک چیز اگر اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی پلے پارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے ایک استاد محترم ہیں, ان کی لائن ہے جو بڑی مجھے آج تک انہوں نے بات کی تھی, مجھے آج تک وہ بھولی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس دنیا میں نیکی کرنی ہے نا, تو اس دنیا میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ ترقی کرنا چاہ رہا ہے نا تو اس کو آپ کندھا دے دیں, اس سے بڑی نیکی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہماری جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا, جس دور میں ہم ہیں اس دور میں ہمیں بیسک سے اوپر آنا پڑے گا. اور انسان کی گروتھ ہے, انسان گرو کر رہا ہے. اور اسلام میں بھی ہے کہ جو یہ ہماری قوم ہے جو عجمی ہے, کہتے ہیں اس کے اندر علم کو جاننے کی اتنی زیادہ عرض ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ چاند پہ بھی ہوگا نا تو اس کو جا کے سیکھ لے گا وہاں سے. تو ہماری جو گروتھ ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ بھی گرو کرنا چاہتا ہے نا, تو آپ اس کو آگے کندھا دے دو کہ یار میرے پاس ایک ول ہے یا میرے پاس اختیار ہے کہ اگر میں اس کو چیز یہ دے دوں تو آگے گرو کر جائے گا. ٹھیک ہے. تو بچپن میں کن رائٹرز کو پڑھتے تھے؟ کون سے شعر و شاعری کا شوق ہے آپ کو؟ کون سے شاعر آپ نے پڑھے, اور کیا کون سا پسندیدہ شاعر کون ہے اس وقت آپ کا؟ سر دیکھیں شاعر بہت زیادہ ہیں, مگر میں جن کو ایڈمائر کرتا ہوں وہ فیض احمد فیض ہیں, اقبال ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے وہ شاعر ہیں جنہوں نے رومی, مطلب کہ جو رومی صاحب اگر آپ ان کو پڑھیں, ان کے لٹریچر کو پڑھیں, آپ کو سمجھ آتا ہے. پھر انڈیا کے ایک اوشو ہیں جو فلاسفر ہیں, آپ ان کی جو تھاٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور جب ریلائز کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, اور جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور ان چیزوں کو ریلائز کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ تو عجیب دنیا ہے.
کیوں یہ شعر و شاعری جو کرتے ہیں ان کی ایک عجیب ہی دنیا ہوتی ہے, وہ ایک اپنی دنیا میں. بات یہ ہے کہ میں نے نا ایک ہمارا میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک بند تھا, اس کے اندر نا شعر و شاعری کے اوپر یا شاعر کے اوپر نا انہوں نے ایک بات لکھی ہوئی تھی. تو کہتا ہے ایک شخص مجھے ملا سرے راہ, کہتا ہے تیری قوم کا مٹنے کا ہے ارادہ, میں نے پوچھا وجہ بھی ہوگی, کہتا تیری قوم میں شاعر ہیں زیادہ. بات یہ جو شاعر ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں, بس میں ان کو پڑھتا ہوں اور ان کو سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو شاعری ہے وہ 2 لائنیں ہوتی ہیں مگر اس کے اندر ڈیپتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے, معرفت ہوتی ہے جس کو ہم وزڈم کہتے ہیں, وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے آپ ملٹیپل فیزز بنا سکتے ہو, ڈائمینشنز لے سکتے ہو کہ آپ ابھی یہ کیا کہہ رہا تھا, ابھی یہ کیا کہہ رہا ہے. ایون میں جس فیلڈ کے اندر بات کر رہا ہوں لاء کی اندر, اس کے اندر لٹریچر بہت اہمیت ہے. اس کے اندر ہمارے یہاں پہ لارڈ ڈیننگ ہیں, ہمارے جو چیف جسٹس ہیں آصف سعید خان خوسا, چیف جسٹس آصف سعید خان خوسا ہے. اب وہ ایک دفعہ ایگزامپل دے رہے تھے, میں ان کو سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہتے ہیں یار میں جب باہر گیا نا لاء پڑھنے کے لیے تو میں نے وہاں پہ لارڈ ڈیننگ کہتا ہمارے دور کا ایک ایسا فیسینیٹنگ لائر اور جس کو ہم سب ایڈمائر کرتے, تو کہتا انہوں نے میری کلاس میں آگے ہمیں لیکچر دینے کے لیے. تو کہتا جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جی کون کون سب سے اچھا لائر بننا چاہتا ہے, تو کہتا جی ہم سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور جب انہوں نے پوچھا کہ جی اچھا لائر بننے کے لیے کیا ضروری ہے, سب نے کہا جی وکیلوں کے لیے کتابیں پڑھنی ضروری ہیں, مطلب کہ لاء کی کتابیں PLD اور آپ وہاں پہ جو پریسیڈنٹس ہیں وہ پڑھیں. مگر انہوں نے کہا یہ سب ضروری ہے, غیر ضروری ہے. کہتا آپ لائر آلریڈی ہے, ایک اچھے لائر بننے کے لیے میں نے پوچھا آپ کو کیا کرنا ضروری ہے. تو جب انہوں نے اچھے لائر بننے کی بات کی, انہوں نے 3 چیزیں ریکمینڈ کی. کہتا ہے اگر کسی بھی شخص نے اچھا لائر بننا ہے نا, اسے 3 چیزیں کرنی ہیں. ایک ہسٹری, دا سیکنڈ ون از لٹریچر, اور تھرڈ ون از میتھ. تو کہتے یار سمجھ نہیں آپ نے کیا کیا ہے کہ لٹریچر, میتھ اور ہسٹری. کہتا ہے ہسٹری جاننی اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی قانون پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یار یہ بنا کیوں ہے, ایوالو کیا ہے, کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے, یہ کیسے اب ہم تک یہاں تک پہنچے ہیں کہ یار یہ چیز یہ ہوگی تو اس کے اوپر یہ سزا ہے. آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. دا سیکنڈ ون تھنگ از لٹریچر. اب جب کورٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ملٹیپل کیسز لگے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ جج کو پوری یہ کہانی سنائیں یا نریٹ کریں. تو وہاں پہ آپ کی جو الفاظ ہیں, جو آرگیومنٹس ہیں, ان میں وزڈم ہونا ضروری ہے. تو جو پوئٹری ہے وہ آپ کو وزڈم دیتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح ان چیزوں کو یوز کرنا ہے. اور دا تھرڈ ون از میتھمیٹکس. کہتا ہے 2+2 = 4, 2+2 = 5. تو جب آپ نے آرگیومنٹس کرنے ہیں تو آپ نے ان کو اس سیکوینس کے ساتھ رکھنا ہے کہ وہ ایک سیکوینس میں جا رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہو رہا کہ اینڈ آنسر آپ نے پہلے دے دیا ہے اور کوشچن آپ نے اینڈ میں کر دیا. آپ نے اس کو سیکوینس میں لے کے جانا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, لٹریچر, ہسٹری, میتھ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے لاء کے اندر بھی اور ایوری فیلڈ آف لائف کے اندر, کیونکہ ہماری جو پوری دنیا چل رہی ہے وہ سائنس ہے, ایوالو کر رہی ہے. مطلب کہ آپ اگر لاء کی بھی بات کریں, نیچرل لاء ہے وہ تو کس طرح ایوالو کر رہا ہے, صبح ہو رہی ہے, دن ہو رہی ہے, رات ہو رہی ہے. وہاں سے ہم نے نکالا ہے کہ جی قدرت کا انصاف کیا ہے. تو رومنز نے وہاں سے دیکھا اچھا جی یہ انصاف ہے. تو یہ چیزیں وہاں سے ایوالو کی ہیں اور یہ چیزیں مجھے ہٹ کرتی تھی, یار یہ کیا ہے, کیا فیسینیٹنگ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار ہیپینس کیا ہے, میں کیسے سکسیزفل بن سکتا ہوں, یا سکسیزفل ہونے کے راز کیا ہے. تو مجھے سکسیزفل ہونے کا سر مجھے ایک ہی راز پتہ لگا ہے, وہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ان یور لائف. ٹھیک ہے, تھنک اینڈ گرو ریچ, میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کے اندر جب میں نے ملٹیپل اس کے اندر انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیابی لینی ہے تو کس طرح لینی ہے. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو چیز انہوں نے کی ہے نا, کہ سب سے پہلے آپ نے سوچنا ہے. دماغی طور پہ آپ نے پہلے امیر بننا, پھر دنیا میں بھی آپ امیر بن جائیں گے. مینیفیسٹیشن کرنی ضروری. بالکل سر, اس کی سائنس ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ لیں گے اور ہو جائے گا, مگر آپ نے کس طرح سوچنا ہے, وہ سوچنے کے ساتھ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے آپ نے اس کا کتنا خیال رکھنا ہے اور کیسے چینج ہوگی آپ کے لیے. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں پازیٹیوٹی کی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لاؤں. سب سے پہلے میں نے سوچنا ہے, سوچنے کے ساتھ میں نے ان لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے جو نیگیٹیوٹی میری زندگی میں پھیلا رہے ہیں یا وہ اس کا باعث بن رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو ہماری ارتھ ہے نا, جہاں پہ ہم پلانٹ میں رہتے ہیں, وہ ایک انرجی ہے, آپ یہ کنٹین کرتی ہے. اگر ہماری کوئی بھی چیز امپیکٹ ہم ڈالتے ہیں نا اس کے اوپر, اگر آپ فار ایگزامپل ہم پولیوشن پھیلا رہے ہیں تو اس کا الٹرنیٹیو افیکٹ یا ہمیں اس کو سائڈ افیکٹ آئے گا. اسی طرح جب ہم کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو یہ ہمیں اس کو ریورٹ بیک کرتی ہے. تو اگر آپ اچھا سوچیں گے, اچھا کریں گے زندگی میں, تو آپ کو آٹومیٹکلی اچھا ملے گا.
تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جی لائف میں اگر سکسیزفل ہونا ہے تو پہلا جو اس کا اسٹیپنگ سٹون ہے دیٹ از یور پازیٹیو مائنڈ سیٹ, اور کامیابی کے لیے اور کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ سر کامیابی دیکھیں ہر بندے کی جو ڈیفینیشن ہے نا کامیابی کی وہ ڈفرینٹ ہے. میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی, آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوگی, کیونکہ آپ کے سرکمسٹانسز اور میرے سرکمسٹانسز میں انٹائرلی زمین آسمان کا فرق ہے. مین وائل جو کامیابی ہے جس کو اگر ہم سمپل سینس میں ڈیفائن کریں تو وہ ہیپینس ہے. آپ کتنے خوش ہیں وہ آپ کی کامیابی ڈیفائن کرتی ہے. کئی لوگوں کو ہیپینس مہنگی گاڑیوں میں ہے, کئی لوگوں کی ہیپینس بڑے گھر میں ہے. اب میرے جیسے بندے کے لیے جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹریولنگ ہے, وہ پہاڑوں میں رہے, وہ وہاں پہ زندگی انجوائے کرے, نیچر کو آبزرو کرے, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. تو جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے انسان کی لائف میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اس کی ریئل لائف میں؟ سر دیکھیں پازیٹیوٹی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں بھی چیزیں آتی ہیں کہ آپ بری صحبت سے, بری چیزوں سے اور ہر قسم کے برے کام سے بچیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ پازیٹیوٹی کا درس دیا گیا ہے, جس کی ہماری جو اپروچ ہے نا اس کو پرسیو کرنے کی وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ہم نہیں کرتے یا ہمیں بتایا نہیں گیا. پازیٹیو مائنڈ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ ایک انرجی ہے. آپ جو اس کو دیں گے وہ آپ کو ریورٹ بیک کرے گا. آپ تھنک اینڈ گرو رچ کے اندر جب آپ بک پڑھیں اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو پلانٹ ہے وہ ایک انرجی ہے اور آپ جو اس کو دے رہے ہیں وہ کنٹین کرتا ہے. اسی لیے وہ شاہ رخ خان کا آپ نے شعر بھی سنا ہوگا, کتنی شدت سے تجھے پانے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے نے مجھے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ جو چیز آپ اس دنیا میں چاہتے ہو اس کے لیے آپ کوشش کرو اور پازیٹیو مائنڈ سے کوشش کرو تو آپ کو وہ چیز ملے گی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ کر نہیں سکتا, یہ چیز مجھ سے ہوگی نہیں, تو آپ وہ کبھی اچیو نہیں کر سکتے. آپ کو اچیو کرنے کے لیے پازیٹیو مائنڈ رکھنا ہوتا ہے اور رکھنے کے بغیر آپ اپروچ نہیں کر سکتے. اور پازیٹیوٹی اتنی ضروری ہے. آپ دیکھ لیں کئی ہمارے لیڈرز ہیں وہ اتنے پازیٹیو ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے, مگر اس کو پتہ ہے یہ پازیٹیوٹی کی اپروچ ہے, یہ پازیٹیوٹی کا کمال ہے کہ آج وہ یہاں تھا یہاں آ گیا. کئی لوگوں نے ہاسپٹلز بنا لیے, لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں بنا لیا انہوں نے پازیٹیوٹی کی وجہ سے بنائے, پازیٹیو مائنڈ کی وجہ سے بنائے. انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی, لوگوں نے کہا یہ نہیں چلے گی, مگر آج بھی وہاں پہ ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ پازیٹیوٹی اپنے اندر جب لے کے آتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو قدرت ہے یہ ہیلپ کرتی ہے. نیگیٹو مائنڈ سیٹ کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ سر دیکھیں جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے یا بالکل مائنر سی چیزیں ہیں جو انسان کو پنچ کرتی ہیں, اس کا انسان کی زندگی میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو ایک سٹوری ہے, میں نریٹ کرتا ہوں اور بڑی بیوٹیفلی اس کریکٹر نے سمجھایا ہے کہ انسان کا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ کس طرح انسان کو امپیکٹ کرتی ہیں. ایک گاؤں ہے, اس کے اندر ایک ماں اور ایک بچہ رہ رہے ہیں. اب ماں کا پروفیشن اس طرح کا ہے جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. اب بچہ جب دوستوں کے ساتھ جاتا ہے اپنے محلے میں, اپنے گاؤں کے اندر کھیلنے کے لیے جاتا ہے, تو اب اس کے دوست, اس کے محلے والے اس کو پنچ کرتے ہیں کہ تمہاری ماں کا پروفیشن یہ ہے. اب اس کے دماغ میں وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں, ہیٹریڈ کریٹ ہو رہی ہے ان کے خلاف. اب وہ کہتا ہے اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ماں اس کی بریڈ ونر ہے فیملی کی, وہ بچے کو پال رہی ہے اور بچے کے ساتھ اس کی بڑی لو اینڈ افیکشن ہے. مگر بچے کے اندر سوسائٹی ایک ہیٹریڈ کریٹ کر رہی ہے اپنی ماں اور بچے کے ریلیشن شپ کے اندر. تو جیسے ہی بچہ اس کیپیبلٹی کے اندر آتا ہے کہ اس جگہ کو وہ چھوڑ سکے, تو سب سے پہلے وہ جگہ چھوڑ کے نا وہ شہر چلے جاتا ہے, گاؤں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب اس کی ماں کی ایفیلیشن بچے کے ساتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ محلے والے کر رہے ہیں اور میرے بچے کے ساتھ ان چیز نے اس کو دور کیا ہے. اب وہ بندہ چلے جاتا ہے اور کافی عرصے بعد جب وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے, کہتا ہے جا کے میں اب گاؤں جاتا ہوں اور اپنی ماں سے بھی ملتا ہوں اور باقی چیزیں ہی دیکھتا ہوں. جب وہ گاؤں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو گاؤں ہے جو بالکل سبزہ دار تھا, سبز تھا, ہرا بھرا تھا, وہ ویران ہو گیا. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے کہ یہ گاؤں تو بڑا خوشحال تھا, ہر چیز تھی, اس میں ہوا کیا ہے. تو جب وہ دریافت کرتا ہے اس چیز کا, اس کو پتہ لگتا ہے کہ جی یہاں پہ ایک گھر تھا جس کے اندر ایک خاتون رہتی تھی, اور کہتی ہیں کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کو چھوڑ کے چلے گیا, اور جو اس کی آہیں تھیں وہ اس گاؤں کو کھا گئی ہیں. تو وہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ سارا برباد ہو جاتا ہے. وہ صرف کس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ بچے کو پنچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ماں کا اور ایک بچے کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو سپوائل کرتے ہیں.
اور سر یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم انسان کے دماغ میں یا انسان کے دل میں کتنا اثر چھوڑتی ہیں کہ وہ پوری کی پوری آپ کی جو ریلیشن ہوتی ہے اس کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ جو ریلیشن کا امپیکٹ ہے باقی آپ پہ کتنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے یا نیگیٹو اپروچ ہے سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر، یہ جس طرح آپ کو ہٹ کرتی ہے یا آپ برداشت جو کرتے ہیں لوگ، مکافات عمل ہے، اور یہ بالکل ایک نیگیٹیوٹی اپروچ کی بھی بات ہے کہ یہ آپ جو ہمارے اسلام میں بھی کہا گیا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کے ہاتھ سے کسی کی زبان سے محفوظ ہے، یا ہمیں اسلام درس دیتا ہے، مگر لوگ اس چیز کو ریلائز نہیں کرتے۔ یار ٹھیک ہو گیا پازیٹیو نیگیٹو مائنڈ سیٹ آپ نے ایک ایگزامپل کے ساتھ ہمیں بتایا۔ مجھے یہ بتائیں جتنے بھی شعر و شاعری ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں، موسٹلی تو یہ بڑی عشق سے وابستگی ہوتی ہے اس کی، یہ کیا وجہ ہے؟ جو شاعر ہے وہ عاشق مزاج ہوتے ہیں ہمیشہ۔ سر دیکھیں جو جتنے بھی شاعر ہیں نا، انہوں نے یہ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ تو پتہ چل گیا، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی دا سیکریٹ، اس میں وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا جو پیک لیول ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے وین یو آر ان لو۔ تو لو کا کیا ایلیمنٹ ہے لائف میں؟ دیکھیں سر، محبت کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کا ایک شعر میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا۔ وہ شعر یہ ہے کہ محبت بندگی ہے اس میں جسم کا قرب نہ مانگ، محبت بندگی ہے اس میں جسم کا قرب نہ مانگ، کہ جس کی پوجا کی جائے اسے چھوا نہیں کرتے۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ جو عزیز ہوتا ہے آپ کے لیے وہ آپ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور جو ہائیسٹ فارم ہے نا محبت کی، ایک درویش سے پوچھا گیا تھا کہ محبت کی ہائیسٹ فارم کیا ہے؟ خوابدہ آنکھوں میں چمک ابھری، اور اس نے جواب دیا کہ محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے۔ اگر کوئی شخص محبوب کے محبوب کو بھی چاہ رہا ہے نا، تو یہ محبت کی ہائیسٹ فارم ہے کہ اپنے رقیب کو بھی آپ پیار کر رہے ہو۔ اور اصل ڈیفینیشن ہی یہ ہے پیار کی کہ جس کے اندر کوئی نیگیٹو اپروچ نہیں ہے، کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، آپ صرف اور صرف محبت کر رہے ہیں۔ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ سر محبت اور عشق میں نا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، مگر وہ تھن لائن بھی ہے، اور اس کی ایگزامپل میں نا آپ کو ایک سٹوری کے ساتھ بتاتا ہوں۔ سر آپ نے کبھی مینڈک دیکھا ہے، جس فراگ کہتے ہیں؟ اب مینڈک آپ دیکھیں گے کہ جو بارش ہوتی ہے نا یا تالاب ہوتا ہے، اس میں جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے، کیا مزے آ گیا۔ اب اس کا جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں نا، سارے اس کی ہیپینس کے اس کے اندر ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر وہ اگر تالاب میں نہیں ہے نا، تو زمین پہ بھی ہے تو وہ سروائیو کر رہا ہے، وہ زندہ رہ رہا ہے، وہ گزارا کر لیتا ہے۔ مگر آپ نے مچھلی بھی دیکھی ہوگی، اب مچھلی جب پانی کے اندر رہ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ بڑی خوش ہے، وہ زندگی گزار رہی ہے، مگر جیسے اس کو نکالیں گے مر جائے گی۔ تو محبت اور عشق کا فرق یہ ہے کہ جو فراگ ہے نا، مینڈک ہے، وہ محبت ہے، وہ پانی میں ہے بہت خوش ہے، پانی کے بغیر بھی ہے تو وہ زندہ رہ لے گی۔ مگر جب عاشق کو آپ مچھلی کی جگہ پانی سے نکالیں گے نا، تو وہ مر جائے گا۔ تو جب آپ عشق کے لیول پہ پہنچتے ہیں نا، تو اگر آپ کو محبوب آپ کو نہیں ملا تو آپ سروائیول آپ کا بہت مشکل ہے، مگر آپ محبت کر رہے ہیں نا تو آپ بچ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اگر عشق اور محبت کو سمجھنا ہے نا، تو وہ فراگ، مینڈک اور مچھلی کی ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب تک محبت کر رہے ہیں نا، آپ زندہ رہیں گے۔ جب آپ کو عشق ہو گیا تو آپ، کیونکہ عشق کا مطلب ہی ہے کہ عشق النار، ایک ایسی آگ جو اپنے محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یہ ایکسٹریمزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اسلام بھی کہتا ہے کہ ایکسٹریمزم نہیں آپ نے کرنا، آپ نے محبت ہی کرنی ہے۔ اچھا، شاعروں کا میں نے دیکھا ہے کہ ان میں ایک ریبیلیسنس ہوتا ہے۔ سر ریبیلیسنس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو آبزرو کرتے ہیں۔ آپ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں آبزرو کر رہے ہیں، ہر ایموشن آبزرو کر رہے ہیں کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اب خوشی جب ایکسٹریم لیول پہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان ناچتا ہے۔ جو ڈانس تھا وہ کہاں سے اس کا نکلا تھا، یا فارم کہاں گیا تھا؟ جب آپ ایکسٹریم ہیپینس کے اندر تھے، مطلب کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تب آپ نے ناچنا شروع کر دیا۔ آپ غم میں تھے، کیا کیا آپ نے؟ رونے کے علاوہ رونا آپ نے وین کرنا شروع کر دیا۔ تو جب شاعر ہوتا ہے وہ آپ حساس ہوتا ہے، وہ ہر چیزوں کو دیکھتا ہے،
اور جب وہ سوسائٹی کی جو پکچر ڈپکٹ کرتا ہے تو وہ پھر انسان کو ہٹ کرتی ہے. تو یہ تو ریبیلیسنس کیوں ہوتی ہے اس کے اندر پھر؟ سر ریبیلیس جو ہے نا، سب سے پہلے میں آپ کو نا ریبیلیس شعر ہی سناتا ہوں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ریبیلیس ہوتی کیوں ہے. کیونکہ جو ہماری معاشرہ ہے نا، وہ ایک ہپوکریسی کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور شاعر یہ کہتا ہے کہ رہبر میرا رہزن ہے، قاتل میرا منصف ہے، کہہ دوں تو بغاوت ہے، سہ لوں تو قیامت ہے. تو اب جو شاعر ہے نا، وہ قیامت تو برپا کر نہیں سکتا، تو پھر وہ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو وہ بغاوت ہوتی ہے، باغی ہوتا ہے. کیونکہ جتنے بھی بڑے شاعر نکلے ہیں وہ سوسائٹی کی نارمز کو توڑتے ہیں. سوسائٹی ان چیزوں کے اوپر، کمفرٹ زون کے اوپر چل رہی ہے، اور جو کمفرٹ زون ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. مارکس اوریلیس کہتا ہے دا موسٹ ڈینجرس تھنگ ان دس ورلڈ از کمفرٹ. جو شاعر ہوتا ہے نا، جو ریبیلیس نیچر کے جتنے بھی شاعر ہیں، وہ کمفرٹ کو توڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی نے بنا لی، کنونشن جن کا کوئی اثر و رسوخ ہے مگر وہ کسی کام کی نہیں، ان کو جب توڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آبویسلی بات ہے کہ وہ چیز اس کو ہٹ کرے گی. ہمیشہ آپ دیکھیں گے ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی نارمس کو بڑی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. تو جب ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے تو کہنے سے اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پاش ہو جاتی ہیں. اور ریبیلیس شاعر سر دیکھیں، جتنے بھی بڑے شاعر ہیں، جتنے بندے نے بھی ترقی کی ہے، وہ سب سے زیادہ اس دور میں کیا جس میں سب سے زیادہ اندھیرا تھا. ایک تو چلے شعر و شاعری میں ریبیلیسنس بھی آ گئی ہے، لیکن اگر آپ جائیں مولانا رومی میں، ان کے اندر تو ریبیلیسنس نہیں تھی. ان کی شاعری میں تو کبھی آپ ریبیلیسنس نہیں دیکھتے. وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل پہ ہمیشہ انہوں نے شعر و شاعری کی ہے. ان کی کیا اسکول آف تھاٹ تھا؟ سر دیکھیے، جو رومی ہے نا، وہ تو ایکسٹریم آپ کہہ لینا صوفیزم کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. اور اگر میں آپ کو صوفیزم کے بارے میں سمجھانا چاہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے، تو وہ ایک شعر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے تھرو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پنجابی فوک کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے آج حجرا شام مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، میں بکرا دینیا پیر دا میرے سردا سائیں مرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، ہٹی سڑے قرار دی وچ دیوا نت بلے، کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، سنجیاں ہومن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. اب یہ جو شاعری ہے یہ ایکسٹریم لیول آف صوفیزم کیوں ہے؟ اب حجرا شاہ مقیم دے، حجرا کہتے ہیں گھر کو، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو. کہتا ہے بادشاہ کے حجرے میں ایک جٹی عرض کرے، ایک ادنا سا آدمی فریاد کر رہا ہے کہ آج بکرا دینیا پیر دا میرے سردا سائیں مرے. سردے سائیں کو کہتے ہیں پنجابی میں شوہر کو. وہ کہتا ہے کہ آج میں بکرا دینیا پیر دا، میں قربانی دیتی ہوں کہ میرے سر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جو میرے سر کے اندر نیگیٹو تھاٹس ہیں یا تھاٹس ہیں جو کہ مورالٹی کے اوپر بیس نہیں کرتی، کہ وہ مر جائیں. اج بکرا دینیا پیر دا میرے سردا سائیں مرے تے 5-7 مرن گوانڈنا. اور کہتا ہے جو میرے آس پاس کی برائیاں ہیں، جو گوانڈنا ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے نیبرز ہیں، محلے دار ہیں، کہتا ہے 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے. جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جو بچ جاتی ہیں ان کو ایسا بخار چڑھے کہ وہ اٹھ نہ پائیں. 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، ہٹی سڑے قرار دی. ہٹی کہتے ہیں پنجابی میں دکان کو. کہتا ہے ہٹی سڑے قرار دی، میرے جو دل کے اندر بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے، جو اضطراب ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. ہٹی سڑے قرار دی وچ دیوا نت بلے. اور کہتے ہیں اس کے اندر ایک ہی روشنی جلے، ایک ہی دیا ہو، اور وہ خدا کی جو رحمت ہے اس کا ہو. ہٹی سڑے قرار دی وچ دیوا نت بلے، کتی مرے فقیر دی. وہ کتی کہا گیا زبان کو پنجابی میں، کہ یہ جو بولتی ہے یا بکواس کرتی ہے، کہتا ہے یہ بند ہو جائے، اس کو چپ لگ گیا. کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، سنجیاں ہومن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. اور میرا جو جسم ہے، جتنی بھی اس کے اندر برائیاں ہیں، ساری جب ختم ہو جائیں، ہر چیز ختم ہو جائے، اور کہتا ہے اس کے اندر صرف رحمت ہو خدا کی، اور اس کے اندر پھر میں خدا کی تلاش شروع کروں کہ خدا کیا ہے. تو صوفیزم کا جو آغاز ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سوئے ہوئے اور اٹھ کے آپ کہیں کہ جی میں صوفیزم کر رہا ہوں. اب یہ صوفیزم کی بات ہم کرتے ہیں، یہ پنجابی فوک کے اندر بھی آیا، اور رومی نے بھی بات کی ہے. رومی سر بات وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑی سینگ ہے. وہ کہتا ہے یسٹرڈے آئی واز کلیور سو آئی وانٹیڈ ٹو چینج دی ورلڈ، ٹوڈے آئی ایم وائز سو آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف. تو اگر آپ نے صوفیزم کرنا ہے یا کوئی بھی چیز کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا آپ کو. اور جہاں پہ وہ، اگر آپ، رومی یہ بھی کہتا ہے، بہت اس کی مزیدار بات ہے
وہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچاننے کی ڈیزائر اپنا لی ہے تو باقی جتنی بھی ڈیزائرز ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی. چلیں یار بہترین کافی چیزیں آپ نے سمجھائیں. جاتے جاتے ایک ہماری آڈینس کے لیے بتائیں کہ یار لائف ان کو مطلب ایک شارٹ نوٹ پہ بتائیں کہ یار لائف جینی کیسے چاہیے بس. اچھا سر، اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے نا تو آپ نے ایک سٹوری ہے اس سے گزرنا ہوگا، اس کے کریکٹر کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کی بیسٹ وے کیا ہے. اب سر ایک شخص ہے، ایک گاؤں میں رہ رہا ہے. اب اس کا بچپن سے خواب ہوتا ہے کہ یار جب میرے پاس پیسہ آئے نا تو میں گھوڑی لوں. تو وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کو ریٹائرمنٹ میں نا پیسے ملتے ہیں. اب وہ 50 to 70% اس کی ریٹائرمنٹ کی جو انکم ہوتی ہے نا اس سے وہ گھوڑی لے آتا ہے. اب وہ جب گھوڑی لے کے آتا ہے نا تو اس کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار تو پاگل ہو گیا ہے، تو یہ پیسہ کہیں اور لگا، انویسٹ کر اپنے بچوں کے لیے، فیوچر سیکیور کر، تو گھوڑی لے کے آ گیا. وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کرنا ہے کیونکہ میرا یہ شوق ہے. اور وہ ساتھ میں کہتا ہے گڈ اور بیڈ گاڈ نوز، دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار بہت ہی عجیب آدمی ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے یہی کرنا ہے. تو کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے جی، جو گھوڑی ہوتی ہے نا وہ ایک کارواں آ رہا ہوتا ہے گھوڑوں کا اور گھوڑیوں کا، ان کے ساتھ مل کے چلے جاتی ہے. جب چلے جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یار کتنا بیوقوف آدمی ہے، ہم نے اس کو سمجھایا تھا کہ اپنی انویسٹمنٹ کہیں ایسی جگہ لگا جہاں پہ اس کو ریٹرن بیک ملے، مگر ابھی اس نے کر لیا. اس سے افسوس کرنے آ جاتے ہیں، کہتا ہے بڑا افسوس ہوا. وہ کہتا ہے یار گڈ اور بیڈ گاڈ نوز، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا شوق تھا میں نے پورا کیا. اب کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ گھوڑی واپس آتی ہے، مگر جب وہ واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ 10-12 گھوڑے اور ہوتے ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کی تو لاٹری لگ گئی ہے. کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا، اب وہ گھوڑی کی سواری کر رہا ہوتا ہے بڑے مزے سے. ایک دم سے اس سے پھسلتا ہے، گرتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. اب ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو جی سارے جو ارد گرد کے بندے ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا، آپ کا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، وہ گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گیا، پتہ نہیں چل پاتا ہے یا اپاہج ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار گڈ اور بیڈ گاڈ نوز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی ریاست کے اندر جس میں اس کا گاؤں ہوتا ہے ادھر جنگ لگ جاتی ہے کسی دوسری ریاست کے ساتھ. تو وہ بادشاہ کہتا ہے اب ہماری فوج میں بندے کم پڑ رہے ہیں، اب جتنے بھی ہماری ریاست کے جوان یا نوجوان بندے ہیں نا ان کو لے کے اور فوج میں شامل کرو. اب فوجی آتے ہیں، وہ پوری ریاست کی چھان بین کرتے ہیں، ان کے گاؤں میں بھی آتے ہیں، اور جو جوان بندہ نوجوان بندہ نظر آتا ہے اس کو اٹھا کے کہتے ہیں ہماری ٹریننگ کرائیں گے اور فوج میں شامل کریں گے. اب جب اس کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. اب وہ باقی بندے وہ کہتے ہیں جی تمہاری بڑا اچھا تھا، بڑی اچھی قسمت ہے، ہمارے بچے تو چلے گئے ہیں جنگ میں، پتہ نہیں ملتے ہیں نہیں ملتے، تم رہ گئے ہو. اور سر مورل آف دی اسٹوری یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نا اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہیں گے، مگر آپ کو بلیو ہونا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے یہی کرنا چاہیے، اور وہ آپ نے کرنا ہے. اور جب کر رہے ہو نا تو آپ نے گھبرانا نہیں. لے جی ود دا نوٹ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ زین صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ نے آ کے اپنے ایک لائف کا جو آبزرویشن ہے، ایکسپیرینس ہیں، اسٹوریز ہیں شیئر کی. ہوپ فلی ہماری آڈینس کو آپ سے سیکھنے کا بڑا موقع ملے گا. بہت شکریہ جی.